ایک زندگی ہے اجتماعی معاشرتی زندگی، وہ اور ہے۔ اگر آپ اس بات پہ ذرا تھوڑا سا زور دیں، اجتماعی زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور ہوتا ہے اور انفرادی زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور ہوتا ہے۔ آپ کو اکیلے کسی کمرے میں رہنا ہو تو آپ کسی طرح بھی رہ سکتے ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، آپ جس طرح سے مرضی رہیں۔ لیکن جب ایک کمرے میں 10 لوگوں نے زندگی گزارنی ہو تو آپ کو ایک اصول اور ضابطے کے ساتھ رہنا پڑے گا، ورنہ آپ وہاں رہ سکتے، اور اگر رہیں گے بھی تو عذاب بنا کر رہیں گے زندگی کو، کوئی خوشگوار وہاں پہ آپ کی رہائش نہیں بن سکتی۔ اس لیے انفرادی زندگی کے اصول اور ہیں اور اجتماعی زندگی کے اصول اور ہیں۔ ایک تو یہ ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی زندگی کے اصول فرمائے، وہ مختلف موضوعات ہیں، ہم جو بات کرتے رہتے ہیں۔ آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اجتماعی زندگی کے بارے میں۔ جب آپ بحیثیت قوم رہنا چاہیں، بحیثیت معاشرہ رہنا چاہیں، بحیثیت مجموعی رہنا چاہیں، تو آپ کو ایک چیز کا خیال ہمیشہ رکھنا ہوگا جس کے بغیر کبھی بھی خوشحالی نہیں رہ سکتی، کبھی بھی حالات سازگار نہیں رہ سکتے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کو ایک سربراہ کے ماتحت ہو کر چلنا پڑے گا، اور اگر آپ ایک سربراہ کے ماتحت ہو کر نہیں چلتے تو پھر آپ کی اجتماعی زندگی کبھی بھی خوشگوار رہ سکتی۔ آپ ایمان سے بتائیں، مجھے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ایک گھر کے اندر اگر باپ کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کی چلتی ہو تو وہ گھر کبھی قائم رہ سکتا ہے؟ ایک خاندان کے اندر ایک سے زیادہ سربراہ ہوں تو وہ خاندان کبھی باقی رہتا ہے؟ نہیں نہ رہتا۔ چلیں آپ بولتے نہیں تو میں قرآن پاک کی مثال دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں خطبے میں نے پڑھی ہے۔ قرآن پاک میں شاہ فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، فرمایا اگر کائنات کے اندر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو دونوں جھگڑتے۔ دونوں کیا کرتے؟ جھگڑتے۔ ایک سے زیادہ خدا ہوتے، ایک کہتا سورج مشرق سے طلوع ہوگا، دوسرا کہتا مغرب سے طلوع ہوگا، ایک کہتا شمال سے طلوع ہوگا، دوسرا کہتا جنوب سے طلوع ہوگا، تو جھگڑا ہو گیا۔ کائنات کا نظم و ضبط، یہ اس وقت جو کائنات میں خدا کے وجود کی دلیل بھی ہے، یہ سب کچھ باقی نہ رہتا۔ اس لیے ہمیں اپنی مجموعی زندگی کے اندر اس بات کو لازم پکڑ لینا چاہیے کہ کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا چاہیے، یا تو خود سربراہ بن جائیں، ایک بات، خود اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لیں کہ آپ کو سربراہ بنا دیا جائے، اور اگر سربراہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر پیچھے چلنے کا انداز اپنا لیا جائے۔ ان دو باتوں میں سے اگر ایک بات بھی نہ ہو تو زندگی کبھی بھی خوشگوار رہ سکتی نہیں۔ ہمارے ہاں ہوا یہ ہے، ہمارے ہاں ہر بندہ سربراہ ہے، ہر بندہ رائے دیتا ہے، ہر بندہ مشورہ دیتا ہے۔ ایک معاملہ ہو تو مشورہ دینے والے 10 ہوتے ہیں۔ آپ مجھے اپنے یقین سے بتائیں کہ جس معاملے میں 10 لوگ مشورہ دینے والے ہوں وہ کام کبھی توڑ چڑھ سکتا ہے؟ بولیں۔ لیکن ہماری شاید عادت بن گئی ہے، اور یہ بات یہ شاید میرے اندر بھی پائی جاتی ہوگی، آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہوگی، یہ معاشرتی چیز، انسان جو معاشرے سے چیزیں سیکھتا ہے نا، دیکھا دیکھی سیکھتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دیکھا دیکھی سیکھتا ہے، تو ہماری شاید یہ معاشرتی برائی ہمارے اندر راسخ ہو گئی کہ ہم نے سمجھا کہ ہم ہر شعبے میں کامیاب ہیں۔ مثال کے طور پر میں اگر آپ کو واز کرنا چاہتا ہوں تو میں بیک وقت واز بھی کرتا ہوں، بیک وقت میں مستری بھی بننا چاہتا ہوں۔ کبھی گھر میں مستری لگا لیں تو خیر نہیں ان کی، اب سمجھ رہے ہیں میری بات کو۔ کبھی ڈاکٹر صاحب کے پاس دوائی لینے چلے جائیں تو سب سے بڑا ڈاکٹر بھی میں ہوں، خیر نہیں اب ڈاکٹر صاحب کی۔ تو اپنی طرف سے مشورے دینا، بلکہ وہ ایک بندہ آیا تھا سعودیہ سے پاکستان میں، تو وہ جب واپس گیا نا تو اس نے لوگوں نے جا کے پوچھا کہ آپ پاکستان میں رہے ہیں تو کیا حالات ہیں وہاں پر، کیسے لوگ ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی۔ تو اس نے کہا کہ میں رہا ہوں لوگوں میں، پاکستان کے لوگوں کی جو نفسیات ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے، ان کی سائیکی یہ ہے کل پاکستانی مفتی و طبیب، سارے پاکستانی مفتی بھی ہیں اور طبیب بھی ہیں۔ وہ کیا مطلب؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ بندہ بیمار ہی پڑ جائے نا چارپائی پر، تو وہ تو بیچارہ بیمار پڑا ہے، اگر ایک 100 بندہ آیا نا اس کی عیادت کرنے تو 100 بندہ اپنا ہر نیا نسخہ دے کے جاتا ہے، وہ ٹھیک ہونے کے بعد ایک چاہے تو وہ اس نسخے پر پوری کتاب بھی لکھ سکتا ہے۔
تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بننے کا بھی شوق ہے. اگر کوئی انجینئر ہمارے ہاتھ چڑھ گیا ہے تو خیر اس کی بھی کوئی نہیں. میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا, تو کہتے ہیں کہ آپ مسئلہ بتا دیں. تو میں خاموش تھا, میں مسئلہ سن رہا تھا. مسئلہ سن کے بھی میں بولا نہیں. تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے, انہوں نے مسئلہ بتا دیا. وہ بتانا شروع ہو گئے, حالانکہ صحیح بتایا یا غلط, چلیں اس بات کو چھوڑیں. تو میں مسکرانے لگا تو وہ کہنے لگے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں تو اتنی دیر سے سمجھ رہا تھا یہ مسئلہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, یہ تو آپ سے پوچھ رہے تھے. تو آپ کو اگر آپ سے مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ بتا بھی دیتے, لیکن شوق ایسا ہوا ہے ہمیں معاشرتی طور پر اور مجموعی طور پر, ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر معاملے میں عقل کل ہیں, اور عقل کل ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا مشورہ نہ مانا گیا تو لہٰذا یہ کام بھی ہمارا ٹھیک ہے. اور پھر قرآن کا ایک حکم ہے وشاورہم فی الامر, معاملات کے اندر مشاورت کیا کرو, ہے نا, کہ جب تم کسی معاملے میں مشاورت کرو گے اللہ تمہیں ذلت سے بچا لے گا. لیکن یہ کہاں حکم ہے کہ جب مشورہ لیا جائے تو پھر عمل کرنا بھی ضروری ہے؟ مشورہ لینے کا حکم ہے, مشورہ لے لیا ٹھیک ہے, لیکن اگر کبھی کبھار مشورہ دینے کے باوجود آپ کی بات مانی نہیں گئی تو اس میں جھگڑنے والی کوئی بات نہیں ہے. مشورہ لے لیا, اس نے پسند آ گیا تو رکھ لے گا, نہ پسند آیا تو واپس دے دے گا. مگر ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے خراب نہیں کرنا چاہیے. جس معاشرے کے اندر دو سربراہ بن جائیں اس معاشرے کو کبھی بھی قائم رکھا نہیں جا سکتا. میں سادہ الفاظ میں اگر کر دوں, بڑے سارے لوگ کہتے ہیں میں بھی وڈا, میں بھی وڈا, میں بھی وڈا, میں بھی وڈا. سارے وڈے تو چھوٹا کون ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ سارے ہی بڑے ہیں, کچھ چھوٹا ہی نہیں, تو پھر کام کیسے چلے گا؟ ماننے کا مزاج بھی پیدا کریں. اور اس میں زندگی میں خوبصورتی پتہ کیا ہے؟ آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس شعبے میں رہتے ہوئے لوگوں کی اچھی رہنمائی کریں, لیکن جس شعبے سے آپ کا تعلق نہیں ہے وہاں سربراہ بننے کی کوشش مت کریں. اب یہ سوشل میڈیا کا دور آیا نا, تو کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر, ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ باتیں کرنا شروع کر دی. کہتے ہیں قرآن تے آپ پڑھ لیدا ہے, قرآن کا ترجمہ ہی پڑھنا ہے نا, تو سارے پڑھ لیں, اردو تو سب کو ہی آتی ہے. آپ ایمان سے بتائیں گھر بیٹھ کے بغیر استاد کے قرآن کا ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے؟ بولیں. قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, بہت سارے لوگوں کو قرآن ہدایت دے دیتا ہے, بہت سارے لوگوں کو قرآن گمراہ بھی کر دیتا ہے. تو ہدایت تو دیتا ہے, گمراہ کیسے کرتا ہے؟ وہی جب استاد کے بغیر پڑھیں گے تو گمراہ تو کرے گا قرآن. تو اگر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, بچوں کو صبح صبح بستے ڈلوا کر اسکول بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ تو ریاضی کی کتابیں تو گھر میں ہوتی ہیں, گھر میں پڑھ لینی چاہیے. انگلش کی کتابیں تو گھر بھی ہیں, گھر بھی پڑھ لینی چاہیے. تو یہ بات کوئی نہیں سوچتا. قرآن ہے, ایک حدیث ہے, بالکل وہ گھر بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے. یہ تو عجیب سی بات ہے. آپ کسی بھی شعبے کے سربراہ سے کوئی بات سیکھیں گے اور اسی کے مطابق چلیں گے تو کام بنے گا. اور ایک جملہ کہتا ہوں واصف علی واصف کا, بڑا کمال کا جملہ ہے. واصف علی واصف ایک جملہ کہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ تسلیم کے بعد تصدیق بندے کو گمراہ کر دیتی. اس کی تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں اگر مشکل ہو گیا. کبھی انسان کسی کو تسلیم کر لے نا, تو تسلیم کرنے کے بعد, قبول کرنے کے بعد تصدیق کا حق نہیں رہتا. تصدیق پہلے کی جاتی ہے, تسلیم بعد میں کیا جاتا ہے. اگر آپ تسلیم کر کے پھر تصدیق کرنا شروع کریں تو یہ تو بربادی ہے. اور ساڑھے پنجابی دی ایک مثال ہے, وہ گل ذرا صحیح سمجھ آ جائے. کہتے ہیں پانی پیو پن کے تے پیر پھڑو چن کے. پہلے چننا ہے, چننا پہلے ہے, لیکن جب چن لیا ہے تو پھر بعد میں چھ مگوئیاں, بعد میں آپ کو سوال کرنے کا اعتراض نہیں. جیسے مرضی ہے پہلے آپ پر رکھیں اسے, آپ اسے ٹٹولیں, آپ اسے شریعت کے دائرے میں رکھیں, آپ اسے دنیاوی معاملات کے میزان میں رکھیں. اگر وہ پورا اترتا ہے تو سربراہ بنا لیں, اور اگر آپ نے سربراہ بنا لیا اس کے بعد آپ کو پھر اگر تصدیق کرنا ہوئی تو کہتے ہیں تسلیم کے بعد تصدیق بندے کو گمراہ کرتی. اس لیے تسلیم کرنے کے بعد تصدیق کا حق نہیں رہتا. تسلیم کیا ہے تو پھر تیرے ہوندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جے میں ہوا. پھر یہ زندگی ہوتی ہے. جب تک یہاں تک بات نہیں آتی معاشرتی زندگی کبھی چل. ایک میں یہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کرنا جانتا ہوں, اور اگر آپ کے پاس دن میں آ جاؤں کھیتوں میں تو آپ کو آ کے کہوں کہ میں حاجی صاحب کو کہوں حاجی صاحب اے جس طرح تسی بھی زمیندارہ کرتے ہو نا یہ کام ٹھیک نہیں, اے تسی اینج کرو نا میرے مشورے نہ کرو تو ٹھیک ہوگا کام. بولیں. میں ڈاکٹر صاحب کو جا کے کہوں ڈاکٹر صاحب یہ آپ فلاں مرض کی دوائی ایسے دیتے ہیں تو آپ نا تھوڑا سا اسے تبدیل کر دیں, یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں, تو ٹھیک ہوگا کام. انجینئر کو جا کہوں کہ آپ ایسے کر,
عادت بن گئی ہے معاشرتی، ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا، ہر معاملے میں بات کرنا۔ او میاں، ہر بندہ ہر معاملے میں پورا اتر سکتا، کبھی کبھار کسی معاملے میں اگر آپ بڑے ہیں نا تو کسی معاملے میں چھوٹا بھی تو سمجھیں اپنے آپ کو۔ اس طرح سے معاشرتی زندگی چل سکتی ہے، ورنہ خراب ہو جاتی ہے بات۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں زمانہ نبوی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں ایک غزوہ لڑا ہے جس کا نام غزوہ احد ہے، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تمام غزوات جتنے حضور نے لڑے ہیں سب سے زیادہ نقصان غزوہ احد میں ہوا ہے۔ ایسی بات ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت امیر حمزہ بھی موجود تھے، حضرت موسیٰ بن عمیر بھی موجود تھے، حضرت معاذ بھی موجود تھے، دیگر صحابہ جلیل القدر 70 صحابی شہید ہوئے اس جنگ کے اندر۔ واحد ایک جنگ ہے غزوہ سرکار کی زندگی کا جس میں اتنا زیادہ نقصان ہوا۔ اب سنیں وہ وجہ کیا بنی تھی، پیچھے اس کے پیچھے ایک پس منظر تھا پورا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ہوئی نا کہ مکے والے وہاں سے نکل پڑے ہیں لشکر لے کر، تو حضور نے سارے لوگوں کو مسجد نبی میں جمع کیا، کہا لوگوں آؤ مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، وشاورہم فی الامر، معاملات میں مشورہ کرو۔ اکٹھا کیا سارے صحابہ کو، اکٹھے ہو گئے سارے۔ اب بزرگ صحابہ تھے جو کبار صحابہ، انہوں نے کہا حضور آپ جو فرما دیں گے نا وہ ہو جائے گا، آپ جو کہہ دیں گے وہ۔ یار کسی کو مانا ایسے بھی تو جاتا ہے نا، کسی کے لیے اس طرح بھی تو دیدہ دل فرش راہ کیا جاتا ہے کہ کہا جو آپ کہہ دیں گے۔ حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی نا۔ وہ ایک دن حضور کے پیچھے نماز میں کھڑے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکعت کے درمیان میں کچھ بلا دیا گیا، اللہ کی طرف سے کوئی بلا دیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رکعت زائد پڑھ دی، بخاری میں روایت موجود ہے۔ اب جب ایک رکعت زائد پڑھ دی نا تو سلام پھرا تو حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کہنے لگے حضور آج سمجھ نہیں آئی، یا تو رکعتیں بڑھ گئی ہیں یا پھر آپ کو اللہ نے بلا دیا ہے۔ اب ادب دیکھیں، یہ نہیں کہا آپ بھول گئے، حضور یا تو اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے یا پھر رکعتیں بڑھ گئی ہیں، کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا نہیں ایسا تو کوئی معاملہ نہیں، رکعتیں تو نہیں بڑھی، کیا بنا؟ انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا صدیق اکبر ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 2 کی جگہ 3 پڑھ لیں۔ کہا کتنی پڑھی ہیں ہم نے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں مجھے تو نہیں پتا کتنی پڑھی، جتنی محبوب نے پڑھا دی ہیں ہم نے پڑھ لی ہیں، ہمیں کیا لگے۔ وہ پنجابی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے نماز پڑھا کہ میں تیم ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئے سب سوم سلاتاں ایک یار دا فکر پہ آئی۔ نماز پڑھتے ہوئے محبوب کی رضا کی طرف توجہ ہے، جتنی مرضی پڑھا دی ہیں، یہ تو صحابہ کا انداز تھا۔ تو صحابہ نے کہا حضور آپ جیسے کہیں گے ویسے ہو جائے گا، آپ حکم فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم مدینے میں رہیں، مدینے میں رہ کے اپنا دفاع کریں اور اس لشکر کا مقابلہ کریں، ہم آسانی سے ان کا مقابلہ کر لیں گے۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جو حکم ہے ہم حاضر۔ اب تیاری ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا اور حضور حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے تیاری کرنے کے لیے۔ اب سننا ذرا، نوجوان صحابہ تھے، کچھ خون گرم تھا اور جوش تھا اسلام کا۔ انہوں نے جا کے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی جھوٹے تو نہیں ہیں نا، ہم تو سچے مسلمان ہیں، ہمارا خدا سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارا قرآن سچا، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ اب جب حضور باہر آئے نا حجرے سے تو نوجوان صحابہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اگر آپ ہماری بات کو تسلیم کریں تو حضور ہماری رائے یہ ہے کہ ہم باہر نکل کے لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، جیتیں گے ان کے ساتھ۔ حضور بدر کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، تو آج بھی لڑیں گے تو فتح ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب ان کا جذبہ جہاد دیکھا نا تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ اب حضور علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا باہر نکلنے کے لیے، لشکر لے کے باہر نکلے تو وہاں احد کے مقام پر جہاں لڑائی ہوئی وہاں پہ 50 تیر اندازوں کو حضور علیہ السلام نے مقرر کیا کہ تم یہاں سے ہلو گے نہیں۔ اب وہ بھی سارے صحابہ تھے، لیکن کیا ہوا، جنگ کا پانسا پلٹا۔ خالد بن ولید اس کافروں کی طرف سے لشکر کے سپہ سالار تھے، وہ واپس پلٹے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم جنگ جیت گئے ہیں اور یہ اس سے درے سے نیچے آئے۔ 35 لوگ نیچے آ گئے، 15 لوگ اوپر رہ گئے، 14 یا 15۔ ان کے سربراہ نے کہا رک جاؤ، ابھی حضور نے جانے کا حکم نہیں دیا۔ انہوں نے کہا حضور نے کہا تھا کہ جنگ ختم ہونے تک نہیں رکنا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو جب وہ وہاں سے نیچے آئے تو خالد بن ولید نے پیچھے سے لشکر لا کے حملہ کیا، بگدڑ مچ گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ۔ اور اسی حملے میں حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہوئے، حضور کے 2 دندان مبارک بھی وہاں پر شہید کیے گئے۔ میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں وہ خطبہ ارشاد فرمایا
کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کی بات کے اوپر اپنی بات کو رکھنا چاہتے ہیں. تو سنو، جب تک اللہ کے رسول موجود ہے بس اتباع کرو. اتباع کرتے اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی تسلیم کیا جاتا بطور سربراہ، تو شاید یہ حالات پیدا ہوتے ہی نہ. میری بات سمجھ گئے آپ؟ اب آپ جب اپنے سربراہ سے انحراف کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، مذہبی ہے تو مذہبی رہنما ہے، آپ کسی ڈاکٹر سے گئے ہیں تو اس کا مشورہ، آپ کسی سیاسی رہنما سے تو اس کی باتیں، جو پھر اس شعبے کا بندہ ہے، ان کو اس علم کو جانتا ہے، اس کی بات کو آپ تسلیم کریں. کم از کم اگر آپ کو ہر شعبے میں بات کرنا بھی ہو تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے اللہ ایک شخص کو بہت زیادہ شعبوں میں صلاحیت عطا فرماتا ہے، وہ علم پڑھا ہوتا ہے، اگر پڑھا ہے تو بات بھی کر لے، اور یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر گفتگو. ایک حدیث سنیں پھر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر اگر کوئی حبشی غلام بھی سربراہ بنا دیا جائے نا تو اس کی بھی اتباع کرو. حبشی غلام سربراہ بن گیا، فرمایا جب وہ سربراہ بن گیا تو پھر تمہارے اوپر لازم یہ ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، اطاعت کرو. اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو معاشرتی معاملات کبھی بھی چل سکتے نہیں.